تو یہ عابد بھائی میرے سے مطلب حجت کرنے لگے، اور جب میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آدھی سے زیادہ آبادی کو اگر کوئی آدمی کم عقل بتائے تو کیا یہ ہوں بات صحیح ہے، درست ہے آپ کی نظر میں؟ اب آپ بتائیں۔ ہاں ظاہر بات ہے، یہ بات تو خود قرآن سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کے باہر جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ بات جو ہے کئی جگہوں پر کئی لحاظ سے آئی ہے. یعنی اس عورت کے کم عقل یا پھر جو ہے کم درجہ ہونے کی بات قرآن سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کے باہر والی کتابوں سے بھی ثابت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کل ملا کر اسلام عورت کو کم عقل ہی کہتا ہے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اسلام اصل میں مردوں کا تراشا ہوا ہے، کیونکہ اسلام کا اللہ مرد ہے، اسلام کا ابلیس بھی مرد ہے، اسلام کا شیطان بھی مرد ہے، اسلام کا آدم بھی مرد ہے، اسلام کا نبی بھی مرد ہے، اسلام کا رسول بھی مرد ہے. اور پھر اسلام کا جو امام ہوتا ہے، اسلام کا فقیہ ہوتا ہے، وہ بھی مرد ہے، اور اسلام کا قاضی بھی مرد ہے، اور اسلام کا جلاد بھی مرد ہے. یہ سارے مردوں کی ملی بھگت سے جو چیز وجود میں آئی اس کو کہتے ہیں اسلام. یہ ہے ریئلٹی اسلام کی. اس میں سارا جو ہے مردوں کا کیا ہے. بھائی دیکھیں، قرآن میں ہو یا قرآن کے باہر والی کتابوں میں بھی جو لالچ دیا جا رہا ہے، کس کو؟ مردوں کو لالچ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی ضرورت ہے اسلام کے لیے، کیونکہ اسلام کے لیے جنگ کریں گے، اسلام کے لیے جو ہے لڑائی کریں گے، تبھی جا کر تو اسلام آگے پھیلے گا نا. قرآن میں جتنے بھی جو ہے مطلب اس میں آپ کو جو کشش پائی جاتی ہے، جو رغبت دلائی گئی ہے، وہ مردوں کو دلائی گئی ہے. بھئی تم اللہ کے راستے میں نکلو، تم جو ہے تم کافروں کو قتل کرو، اور ایک دن تم بھی قتل ہو جاؤ، تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تم کو جنت میں جو ہے بھیجا جائے گا، وہاں حوریں تمہارا استقبال، تمہارا انتظار کریں گی. ظاہر بات ہے، ایک عورت کو نہیں کہا گیا اے عورتوں تم جنگ میں جاؤ، تم لڑو، اور پھر جو ہے تم کو جنت میں لے جائے گا، تو تم کو 72 مرد، خوبصورت مرد تمہارا استقبال کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عورت کو وہی گھسا پٹا لنگور ملنے والا ہے، لنگور، اس کو لنگور سے گزارا کرنا ہے. اور وہ عورت کا ہاں اس کو لنگور ملے گا، لنگور. یہ ایک مسلمان خاتون کو جنت میں وہی لنگور ملے گا جس لنگور کو وہ زندگی بھر جھیلتے رہی ہے، وہی لنگور وہاں بھی اس کو ملے گا. یہ اور بات ہے کہ لنگور کی جو ہے ذرا شکل صورت تھوڑی ٹھیک کر دی جائے گی، لیکن وہ لنگور یعنی 72 حوروں کے ساتھ لگا ہوا بیچارہ، ہر ایک حور کے ساتھ 70 سال تک وہ جمع کرے گا. اور اس بیوی کا وہ مسلمان خاتون کا کام کیا ہے جنت میں؟ وہ ایک رجسٹر اس کو مینٹین کرنا ہے. اس کو ایک رجسٹر دے دیا جائے گا، وہ تمام حوروں کی سردار کہلائے گی. اس کو ایک جو ہے سر پہ تاج پہنا دیا جائے گا، وہ تخت پر بیٹھی رہے گی بیچاری. تو اب وہ ساری جو ہے حوریں یہاں پر، تو اب وہ ایک حور کا نام ہے رضوانہ، ایک کا نام دردانہ، ایک کا نام سلطانہ، ایک کا نام فرزانہ. ایسی پورے جو ہے 72 حوروں کے نام ہیں. تو پورے نام اپنے رجسٹر میں وہ لکھ لے گی. تو اب وہ لنگور میاں جو ہے وہ ان کے بیڈ روم میں ان کا انتظار کریں گے. تو اب وہ ہاں بھائی چلو 70 سال ہو گئے تو جو ہے وہ دردانہ کو واپس بھیج دیں گے. تو اب یہ جو خاتون ہے یہ کیا کرے گی؟ وہ دردانہ کے بعد سلطانہ کو بھیج رہی، جاؤ بھائی سلطانہ اب تمہارا نمبر آ گیا، تم 70 سال گزار کے آؤ لنگور میاں کے ساتھ. تو اس طرح سے جب 72 حوریں 70 سال کے بعد جب پورے ختم ہو جائیں گی تو وہ حضرت لنگور یہاں آئیں گے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے. ہاں بیگم کیسی ہو؟ میں بہت اچھی ہوں. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا 70 سال والا. یہ ہے جنت، یہ ہے رغبت جنت کی. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. عورت کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. عورت کو لنگور جو دیا جا رہا ہے ابھی وہاں پر بھی، اور اس کو کھانے پینے کے لیے بھی دیا جائے گا. اس کو کٹورے میں جو ہے اس کو جو بھی مل جائے گی، اور بولی اس کو جو چاہیے اس کو جو ہے کھانے اس کے پلنگ پر جو ہے اس کو وہاں سب کچھ پہنچا دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا. ہاں، عورت کو کھانے پینے کو دیا جائے گا وہاں پر. عورت کو بھوکا نہیں رکھیں گے اللہ میاں. عورت کو جو ہے کھانے کو دیں گے، پینے کو دیں گے، اچھے کپڑے دیں گے، اس کے سر پہ تاج بھی پہنائیں گے.